السلام علیکم۔ فیس ٹو فیس ود عائشہ بخش میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم آج کی دو افسوسناک خبروں پر یعنی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کے انتقال پر اور نون لیگ کے سابق رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز کے والد چودھری انور عزیز کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر دے۔ اب معاملہ بڑھائیں گے ہم۔ ایک جانب سیاسی میدان پھر سجایا گیا ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں، دوسری طرف حکومت بار بار کورونا کے بڑھتی شدت پر وارننگ دے رہی ہے، الرٹ کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی جو جلسہ سیریز ہے اس کے دوسرے راؤنڈ کا آج آغاز ہوا ہے پشاور سے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے 3 جلسوں کا انعقاد کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے۔ 3 جلسے جی بی انتخاب کے بعد شیڈیول تھے، جن کے انعقاد سے پہلے کورونا کی حالیہ لہر کی جو شدت ہے اس باعث اس پر کافی تنقید کی جا رہی تھی، منع کیا جا رہا تھا نہیں کیا جانا چاہیے، اپوزیشن کو یہ جلسے روک دینے چاہیے۔ اپوزیشن نے بہرحال آج پشاور میں جلسہ کیا ہے، بھرپور طور پر یہ دوسری سیریز کہا جائے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان جلسوں کا کانٹینٹ کیا ہے، اس پر اس تحریک کے آغاز سے کافی بات ہو چکی ہے۔ ہم آج کی گفتگو میں اس بات پر غور کریں گے کہ ان جلسوں کے موڈ پر جو کہ سامنے آ رہا ہے گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج کے بعد، ان جلسوں میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے موڈ میں کیا کوئی خاص تبدیلی آئی ہے۔ آج کا جلسہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس جلسے سے مریم نواز نے اپنے اس متنازع انٹرویو کے بعد پہلی بار خطاب کرنا تھا یا لوگوں سے بات کرنی تھی جس میں ان سے منسوب فوج سے مذاکرات کرنے کی اور ان مذاکرات کی شرط کے طور پر موجودہ حکومت کے خاتمے کی بات نشر و شائع ہوئی تھی، مگر وہ اپنی دادی کے انتقال کی افسوسناک خبر کے بعد یہاں سے چلی گئی اور آج انہوں نے خطاب نہیں کیا ہے۔ آج کا جلسہ اس لیے بھی اہم تھا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے یہ خبریں رہیں، کچھ افواہیں رہیں کہ پیپلز پارٹی اب شاید بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کی جانب جا رہی ہے اور گلگت بلتستان میں بلاول کی کیمپین اسی گیم پلان کا حصہ ہے، مگر صورتحال یکسر مختلف نکلی۔ انتظار تھا کہ بلاول اس نتیجے کے بعد کیا لب و لہجہ اختیار کریں گے۔ آج کا جلسہ اس لیے بھی اہم تھا کہ گزشتہ جلسے کے بعد سے پی ڈی ایم میں نام لے کر تنقید کرنے یا نہ کرنے پر تقسیم کی بازگشت تھی۔ مولانا فضل الرحمان کس ٹون میں خطاب کریں گے، یہ تمام معاملات آج ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے، اس پر تجزیہ لیں گے۔ آخر مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کو اختلافی امور پر اظہار خیال کے لیے اس مشترکہ پلیٹ فارم کی ضرورت کیوں پڑی ہے، اسے کیوں چنا گیا؟ آج کی گفتگو کا آغاز اسی نقطے سے کریں گے۔ جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، افتخار احمد صاحب، عوریہ مقبول جان صاحب، ناصر بیگ چغتائی صاحب، تینوں کے تینوں اس تمام سیاسی صورتحال اور معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے ہماری سیاست میں، فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو؟ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد غیر فطری ہے، کیا واقعی ایسا ہے یا پھر پی ڈی ایم جس نیریٹو کو لے کر چلی ہے اس نیریٹو کو عوام بائی کر رہے ہیں؟ عوریہ مقبول جان صاحب، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں سے ایک مشترکہ جدوجہد اور کیمپین اپوزیشن کی جماعتیں کر رہی ہیں، یہ دو معاملات جو کہ بڑے اہم بھی ہیں، حساس بھی ہیں، فاٹا کا انضمام اور پھر سیاست گلگت بلتستان، ایک ہی سٹیج سے چند منٹوں کے فرق سے جو وہاں پر باتیں کہی گئی ہم نے آپ کو سنوا دی۔ کیوں ضرورت پڑی دونوں کو آج اس معاملے پر اس طرح بات کرنے کی؟ دیکھیں دونوں نے 2 مختلف انٹرنیشنل لابیز کے بارے میں گفتگو کی ہے وہاں پر۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی مولانا کو وہاں پر عالمی حالات ڈسکس کرنے کی کہ سعودی عرب کی ہم نے ناراض کر دیا، ایران کو کر دیا، ہم نے چین کو کر دیا، ہم نے امریکہ کو کر دیا، اور اس کے خاص طور پہ سعودی عرب کا ذکر کیا، اور دوسری طرف معاملہ جو تھا افغانستان کی حکومت کے ساتھ تعلقات کا ذکر کیا، اور ساتھ انہوں نے فاٹا کو لے کے آ گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو معاملہ ہے وہ بھی بنیادی طور پر چین کے حوالے سے بہت اہم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ 3 پیک کی جو شاہ رگ ہے وہ بنیادی طور پر گلگت بلتستان ہے، اور دوسری طرف اس کی ایک حصہ جو ہے وہ اس کے آخر نیچے جو ہے وہ گوادر کا علاقہ ہے، اور اگر وہ علاقہ ڈسپیوٹڈ رہتا ہے، اگر وہ انٹرنیشنلی اس طرح کی صورتحال رہتی ہے کہ جس کے اوپر کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی طاقتیں جو ہیں اس کو ایک ایشو بنا سکتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ چین کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ چین کے لیے پاکستان بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ خود اپنا اس نے کہا تھا کہ جیسے امریکہ کے لیے اسرائیل ہے، ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے۔ 68 ملکوں کے ساتھ ان کے معاہدات ہو چکے ہوئے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے وہ سارا رابطہ ہونا ہے، یعنی پاکستان ایک گردن ہے، چین سر ہے، اور باقی 68 ممالک تھڑ ہیں۔ اب یہاں اس وقت پشاور وہ جگہ ہے جہاں یہ سارے کا سارا پیوٹ بنتا ہے پورے علاقے کا۔
یہیں پر ہی یہ ساری گیم چلے گی, یہیں پر یہ سب کچھ ہونا ہے, یہیں پر اس علاقے کو ڈسٹرب کرنے کی صورتحال کی جانی ہے. آپ خود سوچیں کہ پشاور میں جو لوگ آئے ہوں گے, جن کو آخر میں مولانا کو پشتوں میں خاص طور پہ تقریر کرنی پڑی, کیونکہ وہ ایسی جگہوں سے آئے ہوئے تھے کہ جہاں سے ان کو اردو میں گفتگو نہیں سمجھ آ رہی تھی, اور پشتوں کی تقریر ان کی بالکل مختلف تھی. کیونکہ میں تو پشتو جانتا ہوں, مجھے تو پتہ ہے پشتوں میں تو انہوں نے حاضر جان ہماری والی صورتحال اور یہ وہ اس طرح کی صورتحال پہ آ گئے تھے, اور وہ عام روٹین کی گفتگو کر رہے. لیکن جہاں انہوں نے اردو کی گفتگو کیا مولانا نے, اور یہی جو بلاول کی بات ہے, وہاں بالکل مختلف تھی ان کی گفتگو. بلاول نے یہ بات کی ہے کہ ہم اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کو حصہ بنائیں گے, اس کو بھی حصہ بنائیں گے تاکہ یہ پیسفل ایریا رہے. مولانا نے بالکل اس کے مختلف ایک سٹینس لیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں اور گفتگو یہاں سے کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں, ہم اس کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. افتخار احمد صاحب, کتنا دانش مندانہ تھا دونوں کی جانب سے دو مختلف سمتوں میں ایک ہی پلیٹ فارم سے ان معاملات پر بات کرنا, اور آپ کو کتنا فرق نظر آتا ہے یہ جو آج سے جلسوں کا آغاز ہوا ہے؟ کیا کوئی ٹون اور باڈی لینگویج پیچھے جیسی ہے, کہیں کچھ ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ بالکل ایشوز کے اوپر ضروری نہیں کہ سب لوگوں کا اتفاق رائے ہو. ہم پی ڈی ایم کا تو مذاق اڑا رہے ہیں نا, اس وجہ سے جو حکمران ٹولہ ہے اس کا جو اتحاد ہے, اس میں کاف لیگ بھی شامل ہے, اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, اس میں جی ڈی اے بھی شامل ہے, اس میں آزاد بھی شامل ہے. ان کا کون سی چیز آپس میں کامن ہے؟ کبھی انہوں نے نیشنل ایشوز پہ بات کی ہو تو پھر آپ کو پتہ لگے کون کہاں کھڑا ہے اور کون کدھر نہیں کھڑا. مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم نیشنل ایشوز کے اوپر کھل کے بات ہو رہی ہے, لوگوں کے سامنے دو پوائنٹ آف ویو رکھے جاتے ہیں, اور پھر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جب آنے والے الیکشن ہوں گے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے بہتر ہے. اٹس اے ویری اوپن تھنگ. اور یہ میں معذرت چاہوں گا اپنا اوریہ سے, اوریہ ہم کسی کی کٹ پتلی نہیں ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ہماری لیڈرشپ ہے, اور لیڈرشپ اپنے مقامی حالات کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرتی ہے. مولانا چونکہ پختون علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور جو بلاول ہیں ان کا پختون علاقے سے براہ تعلق نہیں ہے, تو صاف ان دونوں کے بیانیے میں یہ فرق تو محسوس ہمیں ہوگا. اگر مولانا جا کے تقریر کریں کراچی میں سندھ کے حوالے سے اور مہاجر سندھ اور سندھی حوالے سے تو اور بات کریں گے, اور اگر بلاول بات کریں تو وہ اور بات کریں گے, فرق ہوگا. تو کوئی بری بات نہیں ہے. باقی رہا مجھے صرف اختلاف یہ ہے کہ اس میں میرے لیے, میرے غریب عوام کے لیے, کاشتکار کے لیے, محنت کش کے لیے, طالب علم کے لیے, خاتون کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کوئی نہیں بتایا جا رہا کہ بھئی موجودہ جو حکمران ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں وہ خراب ہیں, تو وہ کیا خراب ہیں ان کو کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا. جنرلائز قسم کی ایک بات ہو رہی ہے, یہ برے ہیں, یہ چور ہیں, اور یہ مہنگائی کر کے. مہنگائی کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم ہے. ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار ایوالو کرنا ہوگا اس مہنگائی سے جان چھڑانے کے لیے. ہمارا نیشنل ایجنڈا کیا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے. اگر افتخار صاحب, یہ تو وہ معاملات ہیں جن پہ فی الحال توجہ نہیں جا رہی ہے. توجہ اس وقت جلسوں اور بیانات پر ہے. ناصر صاحب, دوسرا آغاز ہے یہ ایک طرح سے سپیل کا جلسوں کے. 3 پہلے ہوئے اور اب پھر 3 جلسے ہیں آگے پیچھے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آل آؤٹ جائے گی اپوزیشن؟ جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ کہاں بڑھ رہا ہے اور کس کے پاس کم ہو رہا ہے مجموعی طور پر؟ کیا اپوزیشن کا بیانیہ بائے ہو رہا ہے میسز میں؟ آپ تینوں کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی. کچھ ناخدا کے فیض سے ساحل بھی دور تھا. اور یہ صاحب افتخار سنیے گا, کچھ ناخدا کے فیض سے ساحل بھی دور تھا, کچھ قسمتوں کے پھیر میں گرداب لے گیا. 70 سال سے ہم یہی رو رہے ہیں کہ کچھ قسمتوں کے پھیر میں گرداب لے گیا, کچھ ناخدا کے فیض سے ساحل بھی دور تھا. تو قسمت بھی ذمہ دار ہے, ناخدا بھی ذمہ دار ہے, سیاسی لیڈر بھی ذمہ دار ہے, اور وہ ذمہ دار ہے جو مقتدر ہے. ہمارے یہاں سیاسی قیادت, سیاسی حکمرانی ایک الگ چیز ہے, مقتدرہ الگ چیز ہے. مقتدرہ بالکل الگ ہے جو سیاسی حکمران منتخب کرتی ہے. میں بالکل للکارتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہمارے یہاں 90% حکمران, اگرچہ عوام نے شاید ووٹ دیے ہوں لیکن انتخاب کسی اور نے کیا, اور اگر وہ باز نہیں آیا تو اس کا پتہ صاف کر دیا گیا. یہ جو کچھ آپ نے آج سنا
یہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ دو مختلف انداز فکر ہیں. ایک انداز فکر مولانا کا مقامی ہے، افتخار نے بالکل سے کہا کہ وہ لوکل آڈینس سے خطاب کر رہے تھے، اور بلاول کا جو انداز تھا وہ میرا خیال ہے وہ اس میٹنگ کی بریفنگ کے حوالے سے تھا جو ان کو دی گئی تھی گلگت بلتستان کے بارے میں، اور اس کے بعد اس کا بھانڈا شیخ رشید نے پھوڑ دیا غیر سرکاری ترجمان من کے فوج کے، اور وہ انتہائی خطرناک کام ہوا تھا. وہ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان ہی نہیں، پاکستان کی سلامتی کے خلاف وہ لوگوں نے بریفنگ کو اوپن کیا تھا. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دو اختلافات ہیں. ایک گلگت بلتستان پر ممکن ہے بہت سے لوگ تیار ہوں گے گلگت بلتستان کے تو صوبہ بننا چاہیے. کشمیر ناراض ہے آپ سے، آزاد کشمیر نہیں، میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ سے ناراض ہے، وہ آپ سے خفا ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ. یہ مقبوضہ کشمیر والے بھی ناراض ہیں آپ سے. علی گیلانی صاحب، مجھے پتہ نہیں کہ علی گیلانی صاحب کے کس نمائندے نے وہ تمغہ وصول کیا، وہ نمائندہ حریت کانفرنس سری نگر کا تھا یا مقامی نمائندہ تھا دوسرے گروپ کا. مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ وہاں کے جو اخبارات ہیں وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. گریٹر کشمیر وغیرہ کے جو اخبارات ہیں جو بڑے ٹف اخبارات ہیں، جن کا ایک بچے کا کل انتقال بھی ہوا ہے، فہد کا شہید ہوا ہے وہ، تو وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ دو مختلف نظریات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان ہمارے لیے ترقی کا دروازہ ہے، باب الترقی ہے، سی پیک ہے، سی پیک ہماری معاشی بقا کا واحد ضامن ہے. دیکھیے ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارے دائیں بائیں بھی کوئی دوست نہیں ہے. صرف ایک دوست بچا ہے چائنا. ترکی دور ہے ہم سے. اب میرا خیال ہے ملائیشیا بھی اب دوست نہیں ہے ہمارا. دبئی سے آپ کو، ابوظہبی سے آپ کو اور امارات سے آپ کو مختلف خبریں آ رہی ہیں جو بہت ڈسٹربنگ ہیں. سعودی عرب سے بھی ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہیں. تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کے تمام لوگ واپس آ جاتے ہیں؟ چلیں یہ بعد میں بات کر لیں گے. تو میرا خیال ہے گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک بون آف کنٹینشن ہے. اس پر بات ہوگی، بات ہونی چاہیے، اور کھل کے بات ہونی چاہیے کون کیا چاہتا ہے. اور یہ سب اگر اس گفتگو کو تھوڑا آگے لے جائیں، جو مولانا فضل الرحمان نے آج تقریر بھی کی ہے، انہوں نے کھل کر ادارے کے مبینہ سیاسی کردار، فوج کے کردار پر تنقید کی، اور یہ جو تنازع تھا نام لے سکتے ہیں یا نہیں، انہوں نے آج خوب اس پر بات کی. کتنا کہا جا سکتا ہے نواز شریف کے موقف کے قریب ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن یہاں سے آگے کہاں جانے کی تیاری میں ہے؟ آپ کیا ایسیس کر رہے ہیں ڈسمبر جنوری کو لے کر؟ دیکھیں، جو پی ڈی ایم کے اجلاس میں محسن داوڑ اور مولانا فضل الرحمان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی کی ایک ایک بات جو ہے وہ تب دنیا کے سامنے تشخیص بام ہو گئی ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا آپ باہر جلسوں میں تو تقریریں کرتے ہیں کہ جناب ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور یہ نہیں کرتے ہیں، اور فاٹا کے معاملے میں آپ جا کے مذاکرات کرتے پھرتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو پبلک کا جلسہ ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ان کے مذاکرات کچھ چیز ہوتے ہیں. پاکستان کا سیاستدان کسی اور طریقے سے کھیلتا ہے. جس وقت میثاق جمہوریت ہو رہی تھی نا انگلینڈ کے اندر، اس وقت بے نظیر کی پوری ٹیم دبئی کے اندر بیٹھ کے مشرف کے ساتھ این آر او کے فیصلے کر رہی تھی، اور وہ کیانی جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا اس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور وہاں دستخط ہو رہے تھے. یہی کیفیت جو ہے وہ یہاں پر تھی کہ جہاں پی ڈی ایم بن رہی تھی تو زبیر صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہی اس نے محسن داوڑ نے کہا. اس نے کہا جی فاٹا کے اندر فوج حلال کا ہو جاتی ہے آپ کے لیے، باہر فوج جو ہے حرام ہو جاتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جلسہ جو ہے اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے یہ سچ ہے یا انر فیلنگ ہے، یہ پبلک سپیکنگ ہوتی ہے. اور یہ جناب یہ صرف تالیاں بجوانے کے لیے ایک فکرے بنائے جاتے ہیں، گڑے جاتے ہیں. اور یہ صاحب آپ یہ سیاستدانوں کی سیاست پر ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے. مجھے یہ کہیے گا کہ 3 جلسے ہو گئے، 3 اور ہیں، اور پھر یہ آگے اپنا لانگ مارچ دھرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب غیر ضروری ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور حکومت کو کچھ بھی بودر نہیں کر رہا. مجھے پاکستان کی تاریخ میں ایک موومنٹ بتا دیں، ایک موومنٹ بتا دیں جہاں جلسوں نے حکومت کو گھر بھیجاؤ. 77 کی موومنٹ بتا دیں. سر جلسے حکومت نہ بھیجے، مگر اور یہ سب کیا امپیکٹ تو ڈالتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کو. اندر گئے 300 لوگ جو تھے وہ بیچارے جان سے گئے. حالت یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو کچھ فرق نہیں پڑا تھا جب تک ضیاء الحق نہ آ جاتا. اور یہ سب امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ پہلے آ جائیں، ایوب خان کے زمانے میں آ جائیں. اگر یحییٰ خان اقتدار نہ لیتا اس سے، کیا ذوالفقار علی بھٹو کی موومنٹ اس قابل تھی؟ نہیں تھی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، پاکستان میں آج تک مہنگائی کی بنیاد پہ آگے چیزیں نہیں لی، روتا رہا بیچارہ 15 سال روتا رہا حبیب جالب، ہر چیز پہ چھایا سناٹا، 20 روپے مناٹا، ہر اس بات پہ پڑتا ہے گھاٹا، صدر ایوب زندہ باد، اس کی مشہور نظم ہوتی ہے، ہم جلسوں میں سنتے تھے 64 65 میں، نہیں حکومت کس پہ، جلسہ کس پہ نکلا، تاشقند کے اوپر۔ بھٹو کے زمانے کے اندر ہر چیز مہنگائی سنگائی کوئی کسی نے نہیں پوچھا، بات کہاں پہ نکلی، نظام مصطفیٰ کے اوپر، بات کہاں نکلی، الیکشن کی دھاندلی کے اوپر۔ پاکستان کی ایک تو پالیٹکس کی پبلک کو صورتحال کو دیکھا کریں، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اوپر سے لے کے 1953 سے موومنٹ چلتی آ رہی ہیں۔ مجھے ایک بتائیے کہ جلسوں نے کسی حکومت کو گھر بھیجا ہو، جلسوں نے صرف ایک ماحول پیدا کیا ہے جہاں سے کوئی دوسرے آ جائیں۔ چلیں جی، ایک بریک لے رہی ہے، لیکن بڑا ہم سوال، جلسے ماحول پیدا کرتے ہیں اور آ جائے تو اب کی بار جلسے کس کو لائیں گے اور کسے لے جائیں گے؟ بریک سے واپس آتے ہیں کیونکہ بلاول بھٹو بھی کچھ وقت بار بار اناؤنس کر رہے ہیں جنوری کا، اسی پر گفتگو آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ افتخار صاحب، جو اوریہ صاحب بات کر رہے تھے جلسوں کے اثرات نہیں ہوتے، کوئی اور آ جاتا ہے، بلاول بھٹو مستقل جنوری کہہ رہے ہیں، مستقل جنوری کہہ رہے ہیں، یہ کس کا جانا ہوگا، کس کا آنا ہوگا، کون مائنس ہوگا جب جلسوں کے اثرات ہی نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں مکمل طور پہ اوریہ صاحب سے اختلاف کرتا ہوں۔ جلسے وہ بیج ہوتے ہیں جو بیجے جاتے ہیں، پھر ان پہ فصل بنتی ہے، اور فصل جب کٹتی ہے تو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، جو اسے ہم حاصل کرتے ہیں، وہ نظام کی بعض کا تبدیلی ہوتی ہے، بعض کا افراد کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے۔ اگر ہم مشرقی پاکستان میں 1954 کے درمیان دیکھیں کہ جفتو فرنٹ کی جو اتحاد ہے، جو ان کے جلسے ہیں، انہوں نے پاکستان میں جو سب سے بڑی اس کی جماعت ہے مسلم لیگ، اس کو 1-2 نشستوں پہ رکھا تھا، باقی سب فارغ کر دیا تھا۔ جلسوں کے نتائج فوراً نہیں نکلتے، یہ نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے پی ڈی ایم جلسہ پشاور میں کیا اور شام کو پشاور میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ ہاں، مذہبی جماعتیں ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مذہبی اجتماعات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو سب تک ابھار دیا جاتا ہے، ان کے جو اندرونی ان کے بڑا اس کو اتنا ابھار دیا جاتا ہے کہ وہ اسی وقت اس کے جلسے کے بعد جھنڈے اٹھا کے لاٹھیاں اٹھا کے تو تبدیلی کے عمل کے لیے چل پڑتے ہیں، لیکن وہ تبدیلی بھی ایک مصنوعی ہوتی ہے، شام گئے تک کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں، کچھ لاشیں گر جاتی ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ سو یہ کہنا غلط ہے کہ جلسے تبدیلی لانے کا عمل نہیں ہے، جلسے ہی تبدیلی لانے کا عمل ہے۔ اس وقت جب کہ اندھیرا ہے، اس میں روشنی کی چند کرنوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم ان کرنوں کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو، ہم موم بتی اس لیے نہ جلائیں کہ موم بتی کی روشنی بہت کم ہے، وہ 1000 واٹ کے بلب جتنی ہوتی، میں مانتا نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم موم بتی بھی نہیں جلائیں گے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اگر یہ جلسے نہیں ہوں گے، اگر سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہوں گی، تو ہمیں یہ جو 2 خیالات کا اب تذکرہ کر رہے ہیں سننے کو کیسے ملے گا؟ مجھے فیصلہ کرنے کا جو حق ہے وہ میں کیسے استعمال کروں گا؟ اس جلسے تبدیلی کرتے ہیں۔ باقی رہا، میں کبھی بھی بطور صحافی ڈیٹ نہیں دیتا تھا اپنی خبر میں، یہ ٹائم فریم نہیں دیتا تھا، یہ ایگزیکٹ فگر نہیں دیتا تھا، ماں سوائے کہ مجھے اس فگر کا پتہ ہو اور چھپ چکے ہوں کسی کتاب میں، کسی رپورٹ میں۔ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے دسمبر، جنوری، فروری، مارچ کی بات کرتے ہیں۔ افتخار صاحب، یہ تو سیاسی لیڈرشپ کہہ رہی ہے نا، مجھے یہ کہیے کہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ کیا تصادم کی طرف جا رہی ہے، یا حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کے 7، 8، 9 جلسے؟ میں نے آپ کی بات سن لی ہے، میرا حق ہے مجھے بات کہنے کا، بس آپ ہی کے کہنے پر تو نہیں چل سکتا نا پروگرام۔ کہا آپ نے سارا میرا جو خیال تھا وہ بگاڑ دیا سوال کے بیچ میں۔ مجھے نہیں پتا محترمہ کہ اگر یہ اور یہ جان مقبول صحیح کہتے ہیں تو پھر اس ملک میں کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں آ سکتی، نہ۔ اور یہ فوج آتی ہے نا، فوج بھی تبدیلی کے عمل کی وجہ سے، فوج کے لیے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جاتی ہے، اور اس صورتحال کو پیدا کرنے کے لیے اسے پہلے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اور وہ بعض کا وہ جلسے جلوس ہنگاموں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ جلسوں کا کوئی رول نہیں ہے، یہ عوام کے اکٹھے ہو کے جو عوام کا جو اجتماعی شعور
یا عوام کا جو اجتماعی مطالبہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، میں نہیں مانتا. ٹھیک. میں ایک سیاسی ورکر ہوں بیسیکلی، میں نہیں مانتا اس بات کو. درست. دنیا میں تمام تبدیلیاں اس وقت آئی ہیں جب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. وہ سڑک پہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ چرچ میں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ مسجد کے باہر اکٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کے اکٹھے ہونے سے، ان کے اجتماعات میں آنے سے تبدیلی کا عمل ہوتا ہے. ابھی ہم نے امریکہ میں دیکھا ایک پولیس والے نے ایک بہت غلطی کی اور اس کے انجام میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. میں اس ظلم نے ایک بیج بویا ٹھیک ایک خاص رنگ کے خلاف. پھر اس خاص رنگ کے لوگوں نے جو ریئیکٹ کیا وہ دنیا نے دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں تبدیلی پاکستان میں آئے گی، لیکن میرا مسئلہ آپ سے مختلف ہے ساروں سے. میری تبدیلی ہے روٹی کی، عزت کی، زندہ رہنے کی، ایک ایسے معاشرے کی جہاں پہ میں سر اٹھا کے چلوں، جہاں پہ میری عزت ہو. یہ ہے مسئلہ. افتخار صاحب، میرا خیال ہے ہر پاکستانی کا یہی مسئلہ ہے کہ گورننس ملے اس کو، عزت، روٹی اور سہولت ملے. ناصر صاحب، یہ جو بات افتخار صاحب کر رہے ہیں، اب سوال اس طرح سے ہے کہ کیا تبدیلی تو ایک آ گئی 18 میں، اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہی نعرے لگائے گئے تھے اس تبدیلی سے پہلے بھی. یہ جماعتیں اکٹھی ہیں جن کو حکومت کہتی ہے کہ غیر فطری اتحاد ہے، کیا یہ جماعتیں اس طرف جا رہی ہیں؟ یہ کوئی نتیجہ نکال لیں گی، یا پھر وہ جو تاثر بنتا ہے کبھی پیپلز پارٹی کو لے کر کہ شاید وہاں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، جہاں عوریہ صاحب بھی کچھ اشارے پہلے کر چکے، یا کبھی مولانا صاحب کو کہیں ایڈجسٹ کر لیا جائے گا سینٹ انتخاب کا معاملہ لے کر؟ مطلب ہے کہ معاملات سیاسی جماعتوں کو ادھر کو چلے جائیں گے پس پردہ دیواروں رابطوں کے، یا واقعی کچھ کنکلوڈ کر لیں گے؟ یہ دیکھیے، میں دونوں حضرات سے کم علم ہوں، لیکن تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے تاریخ کو. جلسے میٹر کرتے ہیں، جلسے جلوس میٹر کرتے ہیں. مینار پاکستان پر جو تاریخ جلسہ ہوا تھا، جہاں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، وہ جلسہ تھا نا. اس کے بعد خواب سامنے آیا، خواب کی تکمیل اور تعبیر سامنے آئی. اس کے بعد پھر بہت سی ہمارے تحریکیں چلیں، بہت اعلیٰ تحریکیں چلیں. 1 یونٹ توڑا گیا جلسے جلوس کے بعد مذاکرات کے ذریعے. اس کے بعد 1 مین 1 ووٹ ہمیں ملا ایک بڑی تحریک کے بعد مذاکرات کے ذریعے. پھر ہم نے آئین بنایا اپنا، ایک انقلاب کے بعد، ایک ملک ٹوٹنے کے بعد متفقہ آئین مذاکرات کے ذریعے، اور اس میں بھی جلسے جلوس چل رہے تھے. تو جلسے جلوس کو آپ خارج امکان نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر. اب دیکھیں عمران خان کا دھرنا کیا تھا، وہ بھی تو میٹر کیا نا. اس نے بھی تو نواز شریف حکومت کو کمزور کیا. ٹھیک ہے، حکومت تبدیل بعد میں ہوئی، پاناما پہ تبدیل ہوئی اقامے کے اوپر، لیکن وہ جو دھرنا تھا 126 دن کا، 3 ارب روپے یومیہ کا نقصان، تو وہ بھی تو ایک دھرنا تھا، جلسہ تھا، جلوس تھا، جتنے بھی آدمی تھے اس کے اندر. تو میرا خیال یہاں بات ہو گئی. اب دوسری بات جو ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم دراصل ہماری حکومت جو ہے، میں کہتا ہوں یہ انٹرنس کی حکومت ہے. ابھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت میں مطلب نیا ڈکشن آ گیا ہمارے ہاں. ڈھٹائی، چور، بے ایمان، غنڈے، بے غیرت اور بے حس بے عزت لوگ، اور مطلب جو گالی آپ سمجھ سکتے ہیں دینا، وہ یہ سب صبح اٹھتے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ماحول کو خراب کرتے ہیں. یہ وہ ماحول خراب کرتے ہیں جو مذاکرات کے لیے ضروری ہے. میرا خیال ہے پلاننگ کے تحت اس ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے تاکہ اپوزیشن میں اور حکومت میں مذاکرات کی نوبت ہی نہ آئے. آپ کتنی پارلیمانی کمیٹیوں کا اجلاس بلا لیں، اگر اسپیکر جانبدار ہے تو وہ اجلاس نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اپوزیشن اس میں نہیں بیٹھے گی. اگر آپ ایک ایسے آدمی کو جو فوج کا نہیں ہے یہ بولنے دیں گے غیر فوجی ترجمان کی حیثیت سے، تو پھر معاملات کھٹکھٹائیں پڑیں گے. پھر وہ مذاکرات جو میں کہتا ہوں کہ ہوتے رہتے ہیں، میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ مذاکرات کبھی ختم نہیں ہوئے، مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، وہ خراب ہوں گے. اب جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا، ان کو کیا فکر ہے مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آج جو کمشنر کراچی اور لاہور اور کوئٹہ اور شہروں کے نام لے لیں بڑے، دیہات کو چھوڑیں، دیہات کو تو آپ گنتے ہی نہیں ہیں. جو لسٹ جاری کی گئی ہے نرخ نامہ آج کا، یہ بے حس لوگ ہیں جو لسٹ جاری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انڈا 80 روپے درجن، انڈا 200 روپے درجن ہے بھائی. مرغی کا گوشت، دال، سبزی جو افتخار رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے،
یہ سب ان قیمتوں سے دگنا اور تگنی قیمت کے اوپر ہیں، اور یہ صاحب جانتے ہوں گے کیا میکینزم ہوتا ہے اس کا، ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر مگر حکومت کہتی ہے معاشی آثار یہ بہتر بہتر ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں لگتا؟ حکومت کہتی ہے کہاں، وہی کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا، ویری گڈ، میں سلام پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھ گئی، ویری نائس، زبردست کام ہو گیا، ادھار کے ایکسپورٹ آپ کو مل گئی. انڈیا بنگلہ دیش نے منع کر دیا کیونکہ ان کا سسٹم نہیں ہے، ان کا کرونا بہت زیادہ ہے، ہم کو مل گیا، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی ہے. دھاگے پر آپ نے ڈیوٹی کم نہیں کی ہے. فیصلہ آباد رو رہا ہے کہ دھاگے پہ ڈیوٹی ختم کرو، اور پرائم منسٹر کہتا ہے دھاگے باگے میں نہ پڑیں تاجر، کوالٹی چیز بنائیں. ارے دھاگا نہیں ہوگا تو کوالٹی کی چیز میں کہاں سے بناؤں گا بھائی؟ لیکن جس نظام کو چلنا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے وہ تو حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ چلنے سے ہوگا. اور یہ صاحب، مولانا صاحب نے آج یہ کہا کہ ہم جنگ کا اعلان کر چکے اور جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے. اب مذاکرات کی بات ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. مجھے یہ کہیے کہ حتمی طور پر اس صورتحال میں جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہا جائے جنگ کا اعلان اور حکومت کہے کہ یہ سب این آر او چاہتے ہیں، ان سے کوئی بات نہیں ہوگی، کون کس سے کیسے مذاکرات کرے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی چارج قسم کی سچویشن ہے. پاکستان دنیا کی واحد جمہوریت ہے کہ جس کے اندر اپوزیشن اتحاد بنایا کرتی ہے. دنیا میں ہمیشہ حکومتیں اتحاد بناتے، کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ پارٹیاں اپنے نظریات کے حساب سے کمپین کرتی ہیں، جب الیکشن آتا ہے تو الیکشن لڑتی ہیں. لیکن یہ پاکستان واحد ہے کہ جس میں نہ آمریت کا فرق پتہ چلتا ہے حکومت میں، نہ جمہوریت کا فرق پتہ چلتا ہے. اسی لیے چوچو کا مربع والی صورتحال ہوتی ہے. نوابزار نصر اللہ کا زمانہ تھا. نوابزار نصر اللہ ایک بے غرض قسم کے آدمی تھے، ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملتی تھی، وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، چل پڑتے تھے. لیکن میں نے تاریخ کا ایک بہت مختصر سا طالب علم ہوں. ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ انقلاب کی صورتحال، میں ایران میں رہا ہوں، ایران میں جس وقت تودا پارٹی اور خمینی جو تھے، یہ دونوں آپس میں شاہ ایران کے خلاف ایک بہت بڑی موومنٹ چلا رہے تھے، اور جمہوری موومنٹ نہیں تھی، وہ انقلابی موومنٹ تھی. تو اس کے اندر تودا پارٹی جو تھی، جو کمیونسٹ پارٹی تھی، وہ بہت زیادہ ان کی کنٹریبیوشن تھی. لیکن امام خمینی کی پارٹی لے گئے. تو میں نے تودا والوں سے پوچھا، خمینی کے لوگوں سے بھی، آیت اللہ تمکینی ہمارے دوست ہوتے، تو انہوں نے کہا ہمیشہ وہی ٹیک اوور کرتا ہے جو آرگنائزڈ ہوتا ہے. ہم علماء جو تھے آرگنائز تھے، ہم نے ٹیک اوور کر لیا. ان کے ہاں باقاعدہ وہ نظام کار موجود تھا، حجت اللہ کا، آیت اللہ کا، باقی سسٹم موجود تھا. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جلسے اور یہ ساری چیزیں ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور وہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ انارکی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس انارکی میں اگر انقلاب لانے والا یا جمہوریت والا آرگنائز نہ ہو، پاکستان میں کون آرگنائزڈ ہے؟ پاکستان میں فوج آرگنائزڈ ہے صرف، اور وہ آ جاتی ہے. اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ ہم کا بات کرتے ہیں نیگوشیشن. اب مجھے یہ بتائیے، اب میں ہمارے بزرگ ہیں چغتائی صاحب، 1954 میں 1 یونٹ بنا، ایک جمہوری حکومت نے بنایا، چودھری محمد علی صاحب نے، پیرٹی آئی، اس 1 یونٹ کے ساتھ ہم چلتے رہے. اس کو فائدہ ایک آمر نے اٹھایا. اس کے بعد بھٹو کی موومنٹ چلتی رہی. اس کے بعد بھٹو کی موومنٹ کے دوران سارا کا سارا سٹیل میٹ کی صورتحال ہو گئی. آخر یحییٰ خان نے پستول رکھی اس کو اور کہا آ کے چلے جاؤ ایوب خان کو، اور اس آئین کو یحییٰ خان نے معطل کیا جس کے تحت اسپیکر کو اختیارات ہونے تھے. یحییٰ خان صاحب کو ایک دن رات کو بیٹھ کے خواب آیا کہ نہیں 1 یونٹ ختم کر دینا چاہیے. انہوں نے بیٹھ کے، یحییٰ خان صاحب ایک ڈکٹیٹر نے 1 یونٹ ختم کر دیا. اس کے بعد اگلی تو ایک ایک منٹ ہمارے دماغ میں ہے نا. حالات اتنے زبردست تھے کہ پاکستان کے اندر 77 میں 300 لوگ جو تھے وہ جان سے جا چکے تھے. کوئی شہر ایسا نہیں تھا، سب معطل ہو گئے تھے، ہر چیز. لیکن پی این اے جو تھی اس قابل نہیں تھی کہ ٹیک اوور کر سکے گورنمنٹ کو. 11 سال کا ماشاء اللہ آ گیا. اس کے بعد ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی. ایم آر ڈی کی موومنٹ کے اندر سارا کچھ ہوتا رہا. بے نظیر 1986 میں آئی، ہم اس جلسے میں تھے، ہم نے دیکھا 86 سے لے کے جنیجو کی گورنمنٹ تھی. جب تک ضیاء الحق کا کریش نہیں ہوا، کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ آگے بے نظیر کی گورنمنٹ آ جائے گی. جلسے تھے، روز ہوتے تھے. کوئٹہ کا جلسہ آتا تھا جس کے اندر مجھے یاد ہے جتا میں وہاں پر تھا، ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آگے جا کے ایسکارٹ کرو جنیجو کے زمانے میں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہیں ہوتا ایسا جلسہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسے جو ہیں وہ نظریاتی بنیاد پہ نہیں ہوتے. لوگوں کی بات کوئی نہیں کرتا، لوگوں کو جذباتی صورتحال کے اندر لے کے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے حق اور سچ سامنے نہیں آتا. یہی صورتحال ہے کہ آج آپ ایک جگہ جلسے سے یہ بیان سنتے ہیں،
ساتھ ہی مریم کا یہ آتا ہے بیان کہ نہیں ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں، ایک یہ سنتے ہیں ساتھ ایک لیتے ہیں گورنمنٹ. اور جنوری کا جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، پاکستان میں ان سیاستدانوں نے ایک تصور بنا دیا لوگوں کے ساتھ کہ جو پاور پیچھے ہے نا وہ جیتنے والا ہے، سب اس کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں. اگلی حکومت کس کی؟ عمران خان کی، چلو چلو اس کی پارٹی میں چلو. اگلی کس کی؟ نواز شریف کی، چلو چلو اس کی پارٹی میں چلو، چلو چلو اس کی پارٹی میں. یہ جنوری کیوں کہا جاتا ہے؟ سب کو پتا ہے جنوری کی کوئی حیثیت نہیں. گلگت بلتستان میں کیوں لگایا جاتا ہے نعرہ کہ ہم ساتھ ہیں، ہم بنائیں گے، ایسے ایسے ہم سے وعدہ کر لیا گیا. اور پبلکلی کیا لوگوں کو اندر بیٹھ کے کہتے تھے کہ اس دفعہ ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہمیں حکومت ملے گی، ہم نے ڈیل کر لی ہے. وہ ڈیل کا ایک تصور جو ہے ایک انکانشیسلی اس پولیٹیکل فورسز کو دیا جاتا ہے جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں. اور یہ صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے. کیا آج بھی کہیں ڈیل ہو رہی، جلسے کوئی امپیکٹ نہیں ڈال رہے؟ تو پھر حکومت کہتی ہے کچھ دن کے لیے ٹھہر جائیں، کورونا کی دوسری لہر شدت سے آ رہی ہے، مگر ذمہ دار کوئی بھی نہیں بننے کو تیار. بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. افتخار صاحب، جو اوریہ صاحب بات کر رہے تھے، یہ جو سیاسی کیفیت طاری ہے، اگر یہ انارکی کی طرف جا رہی ہے اور دوسری طرف کورونا بھی ہے، اور پنجاب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ قانون سے نمٹے گا اگر یہاں جلسے ہوتے ہیں، تو پھر کچھ دن صبر کر جائیں سارے. اب بہت خیال آیا ہے کورونا کا نا. جب پہلی دفعہ یہ سب معاملہ شروع ہوا تھا تو تب تو کورونا ختم ہو گیا تھا، بین الاقوامی سطح پہ تعریفیں ہو گئی تھی، WHO نے مان لیا تھا، مبارکباد کے میسج آ گئے تھے، آپ نے تو ساری تعریفیں وصول بھی کر لی تھی. مجھے ایک بات یہاں پہ کہنی ہے کیونکہ وقت آپ بس کم ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، کسی بھی جدوجہد کے پیچھے جو مذاکرات ہوتے ہیں اس کو تانا نہیں دینا چاہیے. وہ کوئی تانا نہیں ہوتا، کیونکہ انارکی سے بچنے کے لیے، اگلے نظام کو لانے کے لیے اور اگلے ڈھانچے کو لانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ مذاکرات ہوں. ویتنام وار کے اندر کتنا وقت ہے جو مذاکرات میں، یہ کتنی دفعہ مذاکرات ہوئے. سر ہمارے ہاں جنگ تو نہیں ہو رہی نا سر، جمہوری پارلیمانی نظام چل رہا ہے. افتخار صاحب لینا جمہوری پارلیمانی نظام، کوئی بھی نظام ہو جہاں پہ تبدیلی کا عمل آئے گا اس پہ مذاکرات ہوتے ہیں. آج ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہو رہی، لیکن ٹریک ڈپلومیسی آج بھی جاری ہے. لوگ مل رہے ہیں، جرنیل مل رہے ہیں، دانشور مل رہے ہیں، مختلف ایشوز پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر قریب آنا ہے، حالات کو 10 سال کے بعد بہتر کرنا ہے تو کون سے ایشوز ہیں جن کو. بس مجھے لاسٹ کامنٹ ناصر صاحب کا لینے دیجیے. پھر ناصر صاحب، یہ کرونا حکومت کی کوئی مدد کرے گا؟ کیونکہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم بہت ذمہ دار ہیں، جلسے نہ کریں. حکومت تو خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہی ہے. چیف منسٹر پنجاب نے پورا ایک ہفتہ انڈور آڈیٹوریم میں جلسے کیے، ہفتہ شان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. باہر کرتے، لان پہ کرتے، قوالی لان پہ ہوتی ہے، کیا کمال کی ہوتی ہے، نعت مشاعرہ لان پہ کرتے، اندر بند ہو کے. اور جہاں سوشل ڈسٹینسنگ میں بالکل نہیں تھی. فردوس عاشق امان نے آج جلسہ کیا ہے، PDM جلسے کر رہی ہے، اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، عوام کی فکر کسی کو نہیں ہے. اور انارکی نہیں پھیل رہی. آئی ایم ویری پازیٹیو کہ انارکی نہیں پھیل رہی. میرا خیال ہے PDM یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو گھسیٹنے دیں، 1 سال 2 سال اور نکالنے دیں، اس کے بعد اسے نپٹائیں گے. ٹھیک ہے، میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی تینوں مہمانوں. بات یہی ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ اعلان سے نہیں، عمل سے ہونا چاہیے. آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.